اب آپ کے ذہن میں ایک بات اور بتا دوں، یہاں بار بار شاید چونکہ آپ قانون کے انگریزی قانون کے طالب علم نہیں ہیں تو ایک اشکال آپ کو پیدا ہو سکتا ہے، اس کو بھی واضح کر دوں کہ یہ ہے تو ناموس رسالت کا قانون، ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے تو ناموس رسالت کا قانون، تو پھر اشکال کس چیز کا، احتمال کس چیز کا؟ ہاں یہ سمجھیے غور سے، ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ، چونکہ میں نے قانون پڑھایا ہے، پروفیسر آف لا رہا ہوں، یہ بتاؤں آپ کو مسئلہ کیا ہے جو ہمارے علماء صاحبان کو سمجھ نہیں آتی، چونکہ نہ وہ ان کی اکثریت، بعضوں کو چھوڑ کر میں بات کرتا ہوں، بعضوں پر تو مجھے افسوس ہے کہ جن کو سمجھ ہے، جن کے پاس کتابیں ہیں، صلاحیت ہے، علم ہے، پڑھا ہے، زندگی میں پڑھاتے رہے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ان پر تو افسوس ہے، یا بزدلی ہے، یا ان کی یا مصلحت ہے، یا ڈر ہے، یا خوف ہے اپنی جان کا، جس طرح آج تک کھل کر وہ دہشت گردوں کو آج کل ان کے خلاف کھل کے بات نہیں کر سکتے، گول مول بات کرتے ہیں، ڈر آتا ہے ان کی جان، اس طرح وہ ان کے خلاف بھی نہیں کر سکتے کہ پکڑ کے اڑا دیں گے، ہر طرف گولیاں اٹھائی ہوئی ہیں نا لوگوں نے بندوق کے ہاتھ میں، تو خوف زدہ ہیں، کھل کے بات نہیں کر سکتے، ان پر تو افسوس ہے۔ بقایا جو عوامی قسم کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، الف بے جیم نہیں پڑے ہوئے دین کی، اور لیڈر بن گئے، کئی جماعتیں بنا رکھی ہیں، ان کے سربراہ ہیں، چلتا ہے بس کام، اور لوگ پوچھتا بھی کوئی نہیں بھی تم دین کے رہنما مذہبی جماعت کے کہاں سے، الف بے تمہیں نہیں آتی دین کی، ایک قاعدہ نہیں پڑھے ہوئے آپ دین کا، مگر چلتا ہے اس پاکستان میں، سب کچھ چلتا ہے۔ ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دو قانون، جتنا بھی ہمارے پاکستان میں قانون بنتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، یاد رکھ لیں۔ یہ قانون تحفظ ناموس رسالت، اس قانون کے دو الگ حصے ہیں، اس بات کو سمجھ لیں غور سے، بڑا اہم نقطہ ہے، اس سے بھی اشکال دور ہو جائے گا آپ کو کہ کہنے والا اس نے کس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور غیر مسلموں کے کئی بار سوالات اٹھے ہیں اور کئی بار بحثیں اٹھی ہیں، وہ بحث کس حصے سے متعلق ہوتی ہے؟ اس میں حکومت پاکستان کی بدنیتی ہے، میں برملا کہہ رہا ہوں، حکومت پاکستان چونکہ دین پر قائم نہیں، بدنیت ہے، یہ چاہتی ہے اس ملک میں فساد ہو، حکومت پاکستان چاہتی ہے مسلمان لڑیں اور علماء بدنام ہو اور دین بدنام ہو اور دنیا میں تماشا بنے اسلام کا، اس لیے ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، مدت گزر گئی، یہ مسئلہ کبھی کا حل ہو چکا ہوتا، وہ اصل مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے، ہمیشہ فساد کریٹ کرواتے ہیں اور اپنے مقاصد نکالتے ہیں، جیسے دہشت گردی کرواتے ہیں ملک میں اور اپنے مقاصد اتارتے ہیں، جیسے لسانی فسادات کرواتے ہیں اپنے مقاصد نکالتے ہیں، اس طرح مذہبی فسادات کرواتے ہیں تاکہ دین بدنام ہو۔ اگر حیا ہو حکومت پاکستان کے حکمرانوں میں تو میرے کلمات سنیں، اور غیرت دین کی ان کے جوش میں آئے تو نصیحت لیں اور اس کا حل کریں ہمیشہ کے لیے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے۔ وہ حل کرنا نہیں چاہتے، اور علماء دونوں مل کر سیدھے ہوں تو یہ مسئلہ میں ان کا حل کرا سکتا ہوں، میں مسیحیوں سے اعلان کروا سکتا ہوں کہ رسول پاک کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا موت، ہمارا اتفاق ہے اس پر، ان سے کہلوا دیتا ہوں، دستخط کروا دیتا ہوں۔ مسئلہ کچھ اور ہے، وہ سنیے کیا ہے، میں نے ان سے اقرار کروایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ سزا حضور کی جو گستاخی کرے، قرآن کی گستاخی کرے، اللہ کی، چونکہ یہ صرف حضور علیہ السلام کی ناموس کا قانون نہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرے تب بھی سزا موت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کرے تب بھی سزا موت ہے، کسی نبی کی گستاخی کرے، یہ سب انبیاء کی عزتوں کی تحفظ کرتا ہے قانون، اور قانون حق ہے، جامع ہے، ان کو بنیادی طور پہ اس قانون کے سزائے موت ہونے پر اختلاف نہیں ہے، اختلاف ایک اور چیز پر ہے، وہ بتاتا ہوں۔ قانون کے دو حصے ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں، ایک حصہ کہلاتا ہے سبسٹینٹیو لا اور ایک حصہ کہلاتا ہے پروسیجرل لا۔ سبسٹینٹیو لا کا مطلب ہے قانون تعزیرات، یاد رکھ لیں، قانون تعزیرات۔ کاش یہ لوگ سٹیجوں پر اچھل کود کرنے والے اور دنگا فساد کرنے والے میری باتوں کو کئی چند دن لگا کے غور سے سن لیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، شعور آ جائے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں، مجھے 1000 گالیاں دے، روز دے رہے ہیں گالیاں، میں سنتا ہوں، مجھے ناراضگی نہیں ہے، 1000 گالیاں دے مجھے، مگر حضور کے دین کو گالی نہ نکلوائیں، میرے آقا کی ذات کو گالی نہ نکلوائیں، آقا کی حرمت کو، آقا کے دین کو، آقا کی تعلیمات کو گالی نہ نکلوائیں، اپنے غلط طرز عمل سے، جاہلانہ طرز عمل سے، غیر دانشمندانہ طرز عمل سے، نامعقول طرز عمل سے دین اور صاحب دین آقا دو اسلام کی بے حرمتی نہ کروائیں، مجھے کروڑ گالیاں دے، پرواہ نہیں، نصیحت سنیں،
غور سے کہ قانون کے بالکل دو الگ حصے ہیں، کتابیں بھی الگ ہیں. ایک قانون اور اس کتاب کا نام ہے قانون تعزیرات، اور ایک الگ کتاب ہے، کتاب بھی الگ ہے، اس کا نام ہے قانون ضابطہ جات، فوجداری ضابطہ جات. تعزیرات کی قانون میں صرف جرم کی تعریف اور اس کی سزا لکھی ہوتی ہے بس، کہ اگر کوئی یہ کام کرے گا تو اس کام کا یہ جرم ہے، اس جرم کی یہ تعریف ہے. یعنی گستاخی رسول، اہانت رسول کی یہ تعریف ہے، جو یہ کلمات کہے گا یا یہ عمل کرے گا وہ گستاخی رسول کا مرتکب ہوگا. بس ڈیفینیشن تعریف ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس تعریف کی سزا ہوتی ہے. اگر کوئی گستاخی رسول کا مرتکب ہو تو اس کی یہ سزا موت ہے. تو قانون تعزیرات میں صرف جرم کی تعریف اور جرم کی سزا مذکور ہوتی ہے. یاد رکھیں، اس کو انگلش میں یہ جو کتاب ہے پاکستان میں بنی اس کو کہتے ہیں پاکستان پینل کوڈ، PPC کہتے ہیں اس کو، پاکستان پینل کوڈ. اس میں پاکستان کے جو تعزیراتی قوانین ہیں ان کا مجموعہ ہے وہ. اس میں پھر کہہ رہا ہوں، مثلا چوری ہے تو اس میں صرف چوری کی تعریف ہے اور چوری کی سزا. قتل ہے، تعریف ہے، سزا ہے. ڈاکہ زنی، اس کی تعریف ہوگی، اس کی سزا ہوگی. قذف ہے، تعریف، اس کی سزا. شرب ہے، شراب خوری، تعریف، اس کی سزا. بدکاری، اس کی تعریف، اس کی سزا. ارتداد، گستاخی رسول، اس کی تعریف، اس کی سزا. تو پاکستان پینل کوڈ میں صرف یہ درج ہوتا ہے. یہ حصہ قانون ہے تحفظ ناموس رسالت سے متعلق. بس اس قانون کا تعلق ناموس رسالت کے تحفظ کے ساتھ ہے. اب یہاں تک سمجھ گئے؟ اس قانون میں، اس کتاب میں یہ درج نہیں ہوتا کہ اگر کوئی مرتکب ہو تو اس کی رپورٹ کون کرائے گا، اس کی رپورٹ کس کو کرائی جائے گی، کوئی گواہ ساتھ لے جائے گا یا نہیں، کون آدمی FIR کاٹے گا، کون تفتیش کرے گا، تفتیش کے طریقے شرائط کیا ہوں گے، کس طرح عدالت میں سماعت ہوگی. یہ سارے امور اس قانون تحفظ ناموس رسالت میں درج نہیں ہیں. یعنی قانون تعزیرات PPC کا حصہ نہیں ہوتے. یہ ایک دوسرا قانون ہے اور اس کی کتاب دوسری، اس کو کہتے ہیں CRPC، کرمنل پروسیجر کوڈ. وہ ضابطہ فوجداری کی کتاب ہے. فوجداری قوانین جو جرائم ہیں ان کے لیے ضابطہ جات بیان ہوتے ہیں. اب کرمنل پروسیجر کوڈ وہ تعلق رکھتا ہے اس بات سے کہ اگر کسی نے وہ جرم کیا گستاخی رسول جو دوسری کتاب میں درج تھا تو پھر اس کا آگے کیا کرنا ہے. اگر جرم کیا اور مولانا الحاج خان امداد اللہ خان تھے، ان کے سامنے ہوا، تو پھر وہ کیا کریں گے کہ وہ FIR کون درج کرانے جائے گا، جو پہلی رپورٹ ہے کون درج کرائے گا، گواہ کتنے چاہیے ساتھ، کون درج کرے گا، سپاہی کرے گا، ASI کرے گا، SHO کرے گا، یہ SP کرے گا. یہ گستاخی رسول والی سزا کا جو قانون ہے، اس جرم کا اندراج کون کرے گا، تھانے میں ہوگا، مجسٹریٹ کے پاس ہوگا، عام تھانے دار یا پولیس مین کرے گا جو رجسٹر کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، یا بڑا آدمی کرے گا. جب FIR درج ہو جائے گی تو تفتیش کیسی ہوگی، انویسٹیگیشن، تفتیش کے ضابطے کیا ہیں، پھر عدالت میں کب چالان پیش ہوگا، پھر اس کی شرائط کیا ہیں، پھر سماعت کون کرے گا، کس درجے کا میجسٹریٹ کرے گا، گواہیاں کیا کیا، مطلب یہ جو سارا طریقہ کار ہے جس کا تعلق نفس حرمت رسول کے ساتھ نہیں ہے، ناموس رسالت کے مسئلے کے ساتھ، ایمان اور عقیدے کے مسئلے کے ساتھ نہیں، اس جرم کے اندراج سے لے کر تفتیش، شہادتیں اور بقایا اس کے عدالتی قوانین، عدالتی ضابطوں کے ساتھ ہے. یہ کہلاتا ہے ضابطہ جاتی قانون، کرمنل پروسیجر کوڈ. یہ جو دوسرا حصہ ہے، جس بندے کا قول اور کلمہ زیر بحث ہے، جس کو مار دیا گیا، یا مختلف اقلیتیں بھی کئی بار اٹھتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں، غیر مسلم اقلیتیں، عیسائی، ہندو وغیرہ، وہ بھی کئی بار سوال اٹھاتے ہیں، حکومت نے بھی کئی بار سوال اٹھایا ہے. یہ ساری بحثیں ناموس رسالت کی توہین کرنے والے کی سزا موت ہے. اس پر اختلاف نہیں ہے بنیادی طور پر. ہاں، جب آپ
दूसरी तरफ नहीं आने देते, तो चिढ़ बढ़ते 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 फिर लोग आगे बढ़ जाते हैं, चलो ऐसा है तो फिर ऐसे सही, ये चिढ़ में आगे लोग चले जाते हैं। असलन इख्तिलाफ नामूस रिसालत की तौहीन करने वाले की सजा मौत है, इस हिस्से कानून पर नहीं है, और सिर्फ इसका ताल्लुक अकीदे और ईमान के साथ है बस। दूसरे हिस्से का कोई ताल्लुक ना आपके ईमान से, ना आपके अकीदे से, ना इस्लाम से, उसका ताल्लुक पाकिस्तानी कवानीन के साथ है, थानेदार के साथ है। थानेदार आपके ईमान का हिस्सा है, SHO ASI आपके ईमान का हिस्सा है, मैजिस्ट्रेट आपके ईमान का हिस्सा है, FIR। और कौन नहीं जानता, उनका प्रॉब्लम यह है कि जब इसका दर्ज करता है आम थानेदार और SHO या ASI या सिपाही, तो पैसे देकर जो जिसको जो चाहे लिखवा दे। ताकतवर हर रोज झूठे पर्चे करवाते हैं, और ताकतवर हर रोज सच्चे पर्चे खारिज करवा देते हैं। ताकतवर लोग ताकत के बलबोते और पैसे के बलबोते हर रोज झूठे गवाह पेश करते हैं, और ताकत के बलबोते सच्चे गवाहों को बैठा देते हैं। इस मुल्क में यह काम हर वक्त होता रहता है। कानून ताकतवरों के लिए नहीं है, कमजोरों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए है। जो बेसहारा है उनके लिए कोई कानून नहीं है, खा वो मौत का, खा कत्ल का, खा किसास का। ताकतवर है वो रेमंड डेविस को छुड़ा के ले जाए, इनकी गैरत क्यों मर गई है? 2-4 दिन जुलूस निकाल के क्यों चुप कर गए हैं? मर जाएं गैरत दीन के साथ कि तुम्हारे मुल्क से वो छुड़ा के ले गए हैं, दियत के कानून का नाजायज इस्तेमाल करके, कानून शरीयत का नाजायज इस्तेमाल करके मुसलमानों को बेगैरत बनाकर। कराया कि नहीं कानून दियत का गलत इस्तेमाल? किसने कराया? आपको पता है, यह गलत इस्तेमाल है कानून का। और हर रोज बेगुनाह को कातिल बनाया जा रहा है, कातिल को छुड़ाया जा रहा है, बेगुनाह को चोर बनाया जा रहा है, चोर को छुड़ाया जा रहा है। हजारों केस 24 घंटे, कितने कत्ल हुए आज तक एक कातिल फांसी नहीं चढ़ा? कितने दहशतगर्द हैं, एक दहशतगर्द आज तक फांसी नहीं चढ़ा, सब बच गए, किसने छुड़ाए? ये अदालती तरीकेकार हैं। हजारों दहशतगर्द कत्ल कर चुके हैं। हुजूर दाता गंजबख्श के मजार पे हमला हुआ, कहां गए उनके कातिल? और कहां गए दाता गंजबख्श की इज्जत की कसम खा के तरीके चलाने वाले? कहां गए? क्यों चुप होके घर बैठ गए? ये इस मुल्क का ज़ाब्ता जाती कानून है जो बेईमानी पर मबनी, बदयांती पर मबनी, रिश्वत पर मबनी, करप्शन पर मबनी है, जो मुजरिम को सजा तक नहीं पहुंचने देता, ताकतवर को बचा लेता है, कमजोर को फंसा देता है। इस हिस्से का कोई ताल्लुक शरीयत और दीन और ईमान से नहीं। यह ज़ाब्ता जाती कानून है, प्रोसीजरल कोड कहते हैं। यह दीवानी केसेस का भी होता है, उसमें CPC कहते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड। दीवानी मुकदमात में भी होता है प्रोसीजर, और फौजदारी मुकदमात का होता है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर। यह बिल्कुल किस्सा अलग है, इसका ताल्लुक दीन से नहीं। अब बहस उनकी सिर्फ यह है कि यह जो प्रोसीजरल कोड है, FIR दर्ज कराने और तफ्तीश और समात, इसमें तरमीम की जाए, और जो मसला मसूला है आपके सामने, और जो बंदा मारा गया और जिसके मामलात चले, उसके कॉल में भी आगे मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा इस फसल के बाद। और जो कभी कभार कभी बहस उठती है मुल्क में, वो ये उठती है कि इस केस के इंदराज और तफ्तीश के कवानीन में तब्दीली की जाए ऐसी कि कोई झूठा पर्चा दर्ज न करा सके, किसी पर नाजायज तोहमत गुस्ताखी रसूल की न लगाई जा सके, क्योंकि सजा मौत है, छोटी बात नहीं। जिस पर तोहमत लग गई फिर उसकी खैर नहीं, इस मुल्क में जीना ही मुहाल है उसका। तो उनका मुद्दा यह है कि बजाय एक आम ASI या बंदा जो 4 पैसे लेके झूठे पर्चे इलाके के चौधरी और थानेदार और इलाके के MP और इलाके के जिम्मेदार के कहने पर पर्चे झूठे करता और खारिज करता है, उसकी बजाय DC या दर्जा अव्वल का मैजिस्ट्रेट, कोई ताकतवर दयानतदार आदमी वो ले। और मैं आगे चल के सफारिश दूंगा कि पर्चे दर्ज होते वक्त 2 मोतबर उलमा भी साथ बैठे हो। यह मेरी सफारिश है कि बजाय थाने में FIR दर्ज हो गुस्ताखी रसूल की, वो दर्जा अव्वल के मैजिस्ट्रेट के पास दर्ज हो। चूंकि DC के पास हर कोई नहीं जा सकता, फिर पर्चे दर्ज ही नहीं होंगे। कौन जाएगा जिले में DC के पास? हर तहसील में मैजिस्ट्रेट होते हैं, दर्जा अव्वल का मैजिस्ट्रेट और तहसील के 2 मोतबर उलमा, चोटी के पढ़े लिखे उलमा, या कोई नामवर वकील, नामवर आलिम को, या कोई प्रोफेसर, 2 उलमा, वो 7 दर्ज हों, ताकि जो रिपोर्ट करवाने आए गुस्ताखी रसूल की किसी के बारे में, वो इब्तदाई तौर पे पूछ गुछ करके रिपोर्ट दर्ज करें, ताकीद करें कि कहीं झूठा मुकदमा तो नहीं दर्ज हो रहा, चूंकि इस मुकदमे से बंदा वाजिबुल कत्ल बनना है, काफिर होना है, मुर्तद होना है, कत्ल होना है। उस
رپورٹ کے اندراج میں بھی علماء درج ہوں، ساتھ ہوں، ایک وکیل ساتھ ہو، ایک کوئی پروفیسر پڑھا لکھا ساتھ ہو، تاکہ رپورٹ درج کرنے میں کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو، سچائی پر درج ہو۔ پھر تفتیش کا ایک طریقہ کار ہو، ایس پی اس کی تفتیش کرے، ایس پی سے کم درجے کا نہ کرے، چونکہ عقیدے کا معاملہ یہ کسی مسلمان پر بھی لگ سکتی ہے تہمت، صرف عیسائی یہودی کا میٹر تو نہیں، کل کو کوئی آپ پہ لگا دے گا، کسی پہ لگا دے گا یہ قانون غلط استعمال کرتے ہوئے، تو بے گناہ مارے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہو کہ بے گناہ مارے نہ جائیں اور گناہ گار بچ نہ سکیں، جو گستاخ ہے وہ بے ایمان بچ نہ سکے، جو گستاخ رسول ہے وہ کتا جہنم کا، وہ بچ نہ سکے، جہنم رسید ہو، وہ اپنے انجام کو پہنچے اور بے گناہ پھنس نہ سکے۔ اس طرح کی چاہیے تھوڑی احتیاطی تدابیر، پروسیجرل لا میں ترمیمات چاہیے، اور پھر اوپر شہادت وغیرہ کے سارے معاملات۔ تو بحث ہے اس پروسیجرل لا سے ریلیٹڈ، یہ کتاب ہی دوسری ہے، مثلا یہ کتاب الگ ہے جس کو پی پی سی کہتے ہیں، پاکستان پینل کوڈ، میں مثال دے رہا ہوں، یہ کتاب الگ ہے جس میں ناموس رسالت کی گستاخی کی تعریف اور سزا درج ہے، یہ الگ کتاب ہے، بس یہ ختم، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ اب یہ دوسری کتاب ہے جس کو پروسیجرل کوڈ کہتے ہیں، سی آر پی سی، اس میں نہ گستاخی رسول کی تعریف ہے نہ سزا کی بیان ہے، یہ درج کرتی ہے کہ کون جمع کرانے آئے رپورٹ، کون رپورٹ لائے، کن لوگوں کو ساتھ لائے، کون رپورٹ ایف آئی آر درج کرے، تفتیش کیسے ہو، مجسٹریٹ کے بعد، یہ طریقہ کار بیان کرتی ہے۔ یہ طریقہ کار سارا پاکستان کا بلکہ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ بھی سن لیں، یہ 200-150 سال پہلے کا چلا آ رہا ہے قانون، یہ فقہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کا قانون نہیں ہے۔ کرمنل پروسیجر کوڈ اور ضابطہ جاتی، سن لیں، یہ شریعت کا بنایا ہوا قانون نہیں، یہ انگریزوں نے بنایا تھا ہندوستان کا، وہی چلا آ رہا ہے آج تک، حسب ضرورت تھوڑی تھوڑی ترمیمات ہوتی رہتی ہیں، تھوڑی تھوڑی ہندوستان میں بھی چلتا ہے، وہ ضابطہ فوجداری ہند کہلاتا ہے، پاکستان میں بھی یہی چلتا ہے، ضابطہ فوجداری پاکستان کہلاتا ہے۔ یہ کہاں شریعت کی کتاب ہے، یہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے۔ مسلمانوں کا بنایا ہوا قانون وہ دوسری کتاب میں ہے کہ گستاخی رسول کی تعریف یہ ہے، اور جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو اس کی سزا موت، یہ مسلمانوں نے بنایا، مگر بنایا قرآن و سنت پر، شریعت پر، وہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے کہ طریقہ کار کیا ہو، وہ اس قانون میں تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب اس قانون میں تبدیلی کا مطالبہ کرنے والا، آپ اپنے ایمان سے پوچھ کے بتائیے کیسے کافر بن گیا؟ آپ اس سے 100 اختلاف کر لیں، وہ آپ سے اختلاف کر لے، وہ کہے گا جی ڈی سی رپورٹ درج کرے، آپ کہیں ڈی سی، میں کہتا ہوں ڈی سی نہ کرے، ڈی سی تک پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا، درجہ اول کا مجسٹریٹ کرے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ درجہ اول کے مجسٹریٹ کو بھی نہ کریں، آپ انسپیکٹر کو اور نیچے لے آئیں، یعنی یہ اختلاف ہے ضابطہ جاتی طریقہ کار پر۔ ایف آئی آر میں فلاں فلاں ہو، میں کہتا ہوں جب ایف آئی آر درج ہو 2 علماء، ایک وکیل اور پروفیسر بھی ساتھ ہو، پوری تحقیق ہو، اور علماء مفتی ہوں، تاکہ اول دن سے ان کی گواہی ڈلے کہ ہمارے سامنے یہ رپورٹ درج ہوئی، بعد میں پولیس پیسے لے کے پھر نہ جائے، اور جو گواہ آئے ہوں وہ نہ پھر جائیں، اور گواہی دے کے پھریں، پھر ان کو ڈر لیا جائے قذف کی سزا میں۔ حرمت رسول کا قانون ہے، اسے پختہ ہونا چاہیے۔ یہ انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ایسا ڈھیلا بنایا ہوا ہے، جو چاہے جس کے خلاف گستاخی رسول کا الزام لگا دے، جو چاہے جس کو بچا دے، جو پھنسے ہوئے کو چاہے بچا لے، جو بے گناہ کو چاہے مروا دے۔ یہ تعلق ہے اس قانون کا جو انگریزوں کا بنایا ہوا کرمنل پروسیجر کوڈ، اس میں ترمیم کی بات کرتا ہے اس شخص نے، اس کو کالا قانون کہا ہے۔ یہ پروسیجر کوڈ بھی ایڈ کیا گیا تھا جب ضیاء الحق کے دور میں بنا، جب وہ قانون کا آرٹیکل آیا تو پھر پروسیجر میں بھی درج کرتا ہے، ہر قانون کے ساتھ پروسیجر میں اضافہ ہوتا ہے کہ اس کے اندراج اس طرح ہوں گے۔ اس کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اس کی تبدیلی میں نہ ایمان داخل ہے نہ کفر داخل ہے۔ اندھیر نگری مچا دی ہے بعض مذہبی رہنماؤں نے، سیاسی لیڈروں نے، نہ جنہوں نے کبھی پی بی سی کی شکل دیکھی، نہ سی آر پی سی کی شکل دیکھی، نہ انہیں دین آتا ہے نہ دنیا آتی ہے، نہ فقہ کا علم، نہ قانون جدید کا علم، نہ اصول اور قواعد شریعہ کا علم،
نہ موجودہ جدید قوانین شہادات کا علم. ایک اندھیر نگری پوری قوم کو بہکا کے پریشان کر دیا صرف ان کے عشق رسول کے جذبات سے ناجائز کھیل کر. اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا. اس طرح دین کا